السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، کیونکہ کسی کا بھلا کرتے ہوئے اپنا ہی گھر اجاڑ بیٹھے، اس لیے کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ رحم دل ہونا اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی عورت کو اس قدر رحم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کائنات ہی لٹا بیٹھے۔ ان دنوں ہم کلفٹن کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس کا گھر سوسائٹی میں تھا۔ پہلی بار وہ اور اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئی۔ میں اس وقت وہیں بیٹھی تھی۔ آنے والی ضرورت مند عورت نے اپنی کہانی سنائی تو میرا دل بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ رضیہ کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہ بیٹا بھی ساتھ لے گیا تھا، جبکہ اپنی بیٹی جویریہ کو پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے وہ کوٹھی بھی بیچ دی جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر جویریہ کو اپنی اولاد مانتا ہی نہیں اور بیٹی کو اسی وجہ سے چھوڑ گیا ہے، جبکہ بیٹا لے گیا ہے۔ رضیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتبار نہ تھا۔ ابھی یہ دونوں ماں بیٹی غریبی کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی واقف کار کے گھر میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھی، لیکن کوئی بھی ان کو مستقل اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ رضیہ اور جویریہ کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی تھی۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصہ رہنے کو جگہ دی، وہ اب ان کو جگہ خالی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ رضیہ نے عرض کی کہ اگر اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہیں، صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ اس کی بیٹی 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ زمانے کے ڈر سے اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ساس اور سسر ان دنوں اکیلے رہ رہے تھے، چھوٹا بیٹا اور بہو دبئی چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے۔ میں ہفتے میں اور کبھی 15 روز بعد ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسے فرد کی اشد ضرورت تھی جو چھوٹا بھی ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، ہنسامہ جا چکا تھا۔ ہماری ساس نے فوراً رضیہ اور جویریہ کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام انتظام سنبھالنا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کو معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی اور شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد ہوا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو نہیں آئے گا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی اور ماں بیٹی ہماری ساس کے گھر رہنے لگی۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا، وہ سارا کام کرتی اور امی جان کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتی۔ میں جب جاتی جویریہ کے لیے اپنے جوڑے لے جاتی جو میرے لحاظ سے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی۔ امی کی سلائی مشین پر ٹھیک کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم صاحب ہے۔ مجھے رضیہ کے علاوہ جویریہ بھی اچھی لگتی تھی، باادب، تمیز دار اور 8ویں پاس تھی۔ اس کے نصیب کم تھے، لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میرے بچوں سے پیار کرتی۔ جب میں امی کے گھر ہوتی وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کا دل بہلاتی اور بچوں کی چہکاروں میں کھو جاتی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے ان کی کہانی حالت کو سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ ایک ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے والی وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا کہ یہ ماں بیٹی در بدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ وہ اب جب آتے کچھ نہ کچھ نوٹ رضیہ کو دے دیتے، جس کا میں بالکل برا نہ مناتی۔ جب میرے یہاں 5ویں بچے کی آمد ہونے کو تھی، میں نے ساس کے گھر جانا ختم کر دیا۔ اب زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرتا۔ خالد ہمیشہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے ہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہو۔ اگر بہو آنے سے قاصر ہے تو تم آ جایا کرو۔ میں نے حالت سے کہا، آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں۔
میرے اصرار پر خالد اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتے جانے لگے۔ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگتی، کہتے امی جان بیمار ہیں، روک لیتی ہیں، انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہو کہ نہ جایا کروں تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے کانپ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ ضرور اپنی والدہ کی خدمت اور خبر گیری کریں، میرے پاس ملازمہ تو ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ سارے گھر والے میرے سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ رفتہ رفتہ خالد نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی کم کر دی، بات میں بات الجھنے لگے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی، لگتا تھا کہ کوئی مجھ پہ مصیبت ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ ساس ہمارے گھر آئی، میں نے ان سے بات کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئی اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی رہنے لگی۔ میری ڈلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے تنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو خالد آ کر لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غم گساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی حال ایسا ہی تھا، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائیں۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جاؤ، اور بیوی بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیے۔ جواب دیا صبا سے بات کرائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا، کہنے لگی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بگانا تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کروں میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے جویریہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور 15-16 سال کی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ جیسے 2 قدم پیچھے ہٹی میں فرش پر گر گئی۔ ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس آئی، گھر کو تالا لگا تھا۔ صاحب اپنی نئی بیگم کے ہرا ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی، وہ سب کچھ جان کر انجان تھی۔ روتی پیٹتی رہی، وہ پتھر کا بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے یار کو سوال کیا کہ میں اب کہاں جاؤں بتائیے بچے لے کر، گھر کو تو تالا لگا ہے۔ بولی اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تمہارا گھر ہے، اگر سمجھو تو اب اس گھر میں رہو، میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں، تم اور بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کراچی آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے کون رکھتا، کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا تھا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہوں۔ دعا کرتی اے خدا تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی جلا دیتی ہے، ہوس کی آگ بری شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جویریہ کی حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی گنوا دیا تھا۔ خالد اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا حرج بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو ابھی مجھ سے بات نہ کرتے، کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہ سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو، الٹا جو خود پر بیتتی ہو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔
نہ جانے کب لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس ہوگا اور ان کی خود غرضیاں ختم ہوں گی۔